حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نقل کرتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ایک راہب مرد و خاتون تشریف لاتے ہیں کہ جو یمن کے نجرانیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع میں اس خاتون نے بہت زیادہ مسائل پوچھے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سب کے جواب دیے۔ اس کے بعد امام نے اس خاتون سے سوالات پوچھنے شروع کیے جس میں سے وہ کسی کا بھی جواب نہیں دے سکی، اور وہ خاتون حیرت میں مبتلا ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ راہب شخص آگے آیا اور اس نے امام سے سوالات کرنے شروع کیے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس راہب شخص سے عرض کرتے ہیں کہ میں اس قدر اپنے دین کے بارے میں جانتا ہوں کہ نصارہ میں سے کوئی بھی شخص میرے علم کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ اب وہ شخص امام سے کہتا ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص ہے کہ وہ دن یا رات میں کسی بھی وقت جب بھی ارادہ کرتا ہے بیت المقدس کی زیارت کو چلا جاتا ہے، یعنی تحیّ الارض ہے۔ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پلک جھپکتے ہی دوسرے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور بیت المقدس کی زیارت کر کے دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ شخص اس اسم کو جانتا ہے کہ جو سلیمان کا وزیر آصف ابن برخیہ جانتا تھا، وہ اسم کہ جس کے ذریعے سے ملکہ سبا کے تخت کو ایک پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا گیا، اور وہ شخص اس اسم اعظم کو جانتا ہے۔ جیسے ہی مجھے ہندوستان کے اس شخص کا معلوم ہوا، میں ہندوستان گیا اور اس شخص کو وہاں پر ڈھونڈا اور اس کے گھر تک گیا۔ اس شخص نے ایک پہاڑ کے اوپر اپنی ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی اور وہ اس میں اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ وہ شخص سال میں صرف 2 بار اپنے گھر سے باہر آتا ہے، اور ہندوستانیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ خدا نے اس کے لیے اس کے گھر میں ایک چشمہ جاری کیا ہے، اور اس کے گھر کی زمین اس کے لیے محصول دیتی ہے کہ وہ جس سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ وہ شخص امام سے کہتا ہے کہ میں اٹھ کر ہندوستان گیا اور وہاں پر میں نے اس کی عبادت گاہ کو تلاش کیا اور اس کی عبادت گاہ تک پہنچا۔ جب میں اس کی عبادت گاہ پر پہنچا تو میں نے دروازہ نہیں کھٹکایا بلکہ اس کے گھر کے باہر اس کا منتظر بیٹھا رہا۔ 3 دن گزر گئے۔ خدا کے لطف سے چوتھے دن دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک گائے آئی ہے کہ جس کی پیٹھ پر لکڑیاں لادی ہوئی تھیں، وہ اس دروازے سے اندر چلی جاتی ہے۔ میں بھی اس گائے کے پیچھے اندر چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے اور آسمان کی جانب نگاہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دائیں طرف نگاہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے، بائیں طرف نگاہ کرتا ہے اور رو رہا ہے، زمین کو دیکھتا ہے اور رو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ سبحان اللہ، تمہاری جیسی مثال اس زمین میں بہت کم ہے۔ وہ شخص کہنے لگا خدا کی قسم کہ میں صرف ایک شخص کی نیکی اور حسنہ ہوں کہ تم اس سے غافل ہو اور تم اس کی بجائے میرے پاس آئے ہو۔ وہ شخص حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، اس کے زمانے کے امام تھے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ
کہ تمہارے پاس خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور تم اس کی مدد سے ایک رات میں بیت المقدس جاتے ہو اور واپس آ جاتے ہو۔ وہ شخص مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم بیت المقدس کو جانتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے صرف اس وقت شام میں موجود بیت المقدس کے بارے میں معلوم ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور بیت المقدس کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، بیت المقدس سے مراد میری وہ بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ میری مراد آل محمد علیہ السلام کا گھر ہے۔ راہب نے اس شخص سے کہا کہ میں نے آج تک بیت المقدس کے بارے میں یہی سنا تھا کہ یہی بیت المقدس ہے۔ وہ عابد شخص کہنے لگا کہ نہیں، وہاں پر پیغمبروں کی عبادت گاہ ہے، اس کو حظینۃ المحارب کہتے ہیں۔ محارب محرابوں کی جمع ہے کہ جہاں پر انبیاء عبادت کرتے تھے، اور وہاں پر بہت زیادہ انبیاء دفن ہیں۔ فطرت کے زمانے میں، فطرت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ فطرت کے زمانے میں شیطان صفتوں نے اس جگہ کے نام کو تبدیل کر دیا تھا اور حظینۃ المحارب سے ہٹا کر بیت المقدس رکھ دیا تھا۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے اس عابد سے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے دریاؤں کو طے کیا ہے، سفر کی مشکلات کو برداشت کیا ہے تاکہ تم تک پہنچ سکوں، مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا۔ وہ عابد کہنے لگا کہ تم غلط جگہ پر آئے ہو، جاؤ مدینۃ النبی میں جاؤ، اور اسے ایک بوڑھے شخص کا پتہ دیتا ہے کہ جو چٹائیاں بناتا تھا، اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ مجھے فلاں ہم نشین نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ زمانہ ہارون کے خلافت کا زمانہ تھا اور حکومت کی جانب سے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ملنے والوں پر پابندی تھی، لہٰذا کوئی بھی شخص آسانی سے ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا اور ان کے گھر آنے جانے والوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ لہٰذا وہ چٹائیاں بنانے والا شخص حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گلی میں ان لوگوں کو لے کر جایا کرتا تھا کہ جو ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ اس عابد نے راہب سے کہا کہ جاؤ اور اس شخص سے کہو کہ وہ تمہاری ملاقات حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کروائیں، اور جب تم حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کرو تو تمہیں جو کچھ بھی چاہیے، جس چیز کے طلبگار ہو، اس شخص سے مانگ لینا، تمام علوم اس کے پاس ہیں۔ میں آیا ہوں اور اب آپ کی خدمت میں ہوں۔ جب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس شخص کے قصے کو سنا تو اس راہب سے کہا کہ اس عابد نے تمہارے حق میں بھلائی کی ہے۔ اب یہ راہب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہندی عابد کا نام کیا ہے؟ امام نے بیان کیا کہ اس شخص کا نام متبب ابن فیروز ہے، وہ زندان کا رہنے والا ہے، ایرانی ہے، دشمنوں کے خوف سے فرار کر کے ہندوستان چلا گیا ہے اور وہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو خدا پر یقین لائے ہیں اور اخلاص اور یقین کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اصلی نکتہ یہی ہے کہ وہ خدا کی اخلاص اور یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور خداوند عالم نے اپنے اس اخلاص والے بندے سے ارتباط برقرار کیا ہے۔
چونکہ وہ خدا کی خالص عبادت کر رہا تھا، لہٰذا خدا نے اس کے اور ہمارے درمیان رابطے کو برقرار کر دیا، اور وہ شخص راتوں کو ہندوستان سے مدینے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں جب راہب یہ بات سنتا ہے تو ایمان لے کر آتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں جو بھی قابل ہدایت ہوتا تھا، لوگ اسے اپنے زمانے کے امام کے گھر کی جانب ہدایت کرتے تھے کہ اس گھر کے علاوہ کہیں پر کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب بھی کوئی شخص آتا تھا، چاہے وہ مقدار ہو، چاہے وہ ابو ذر ہو، چاہے وہ سلمان ہو، وہ اس شخص کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے پر لاتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گھر بیت المقدس تھا۔ اس زمانے میں بھی اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس زمانے میں بیت المقدس امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ان سے توسل کریں، ان کے ظہور کی دعا کریں تاکہ وہ ہمیں نجات دیں، ہماری حفاظت کریں، ہمارے بچوں اور گھر والوں کو بیمہ کریں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی بھی ہلاکت سے نجات نہیں پائے گا سوائے یہ کہ امام مہدی علیہ السلام سے متوسل ہو۔